السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں صلاح الدین ایوبی اور ابراہم صندوق کے ساتھ آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ابراہم سے کہتے ہیں اب تم میرے پنجوں میں ہو، تمہاری چالیں اب کام نہیں آئیں گی۔ تو ابراہم کہتا ہے نہیں صلاح الدین، میری چالیں ابھی شروع ہوئی ہیں۔ ادھر بورو قبیلے میں سلطان نور الدین زنگی بورو قبیلے کے صدران کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ عصمت خاتون کراتے گن سے کہتی ہیں تم نے ہر جگہ اطاعت کرنا چاہا، تم نے پریشانیاں کھڑی کی، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم جو راستے اختیار کر رہے ہو وہ غلط ہے، لیکن تم نے یہ نہیں سنا۔ تاہم ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے، اس وجہ سے مجھے سلطان نور الدین زنگی کا رشتہ قبول ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی البوتے اور کرتگن چونک جاتے ہیں اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔ میردود کو بھی بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر جنگل میں صلاح الدین ایوبی اور ابراہم جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے قریب ہی میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ دھماکے کی شدت کی وجہ سے سب لڑکھڑا جاتے ہیں اور دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابراہم کے سپاہی صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ابراہم اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب معبد سے بھاگتے ہوئے اس نے کہا تھا سپاہیوں معبد بے نقاب ہو چکا ہے، اسے جلا دو اور میرے پیچھے آؤ۔ اس خیال کے بعد ابراہم کہتا ہے تمہاری چالیں یہاں ختم ہوتی ہیں، میرے آدمی تمہیں تمہاری موت سے ملوائیں گے۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تم میری چالوں کا اختتام نہیں جانتے۔ ادھر بورو قبیلے میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کراتگن عصمت خاتون سے پوچھتا ہے شادی کو قبول کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ سلطان ہم آپ کو کوئی خاتون نہیں دیں گے، اور خاص کر کے میری بہن۔ تو عصمت خاتون کہتی ہیں تم سے کسی نے نہیں پوچھا اور تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ جواباً کراتگن کہتا ہے یہ مجھے سردار اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ مجھ سے حکمرانی کا تحفہ چھین رہے ہیں۔ پھر میردود سے کہتا ہے موصل کے چیتے کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے؟ کیا آپ انہیں اپنے پنجے نہیں دکھائیں گے؟ مگر میردود کوئی جواب نہیں دیتا۔ جنگل میں صلاح الدین ایوبی اور ابراہم آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ ابراہم کے سپاہیوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیرا ہوتا ہے۔ اس لمحے پیچھے سے صلاح الدین ایوبی کے جانباز وہاں پہنچتے ہوئے کہتے ہیں ہم آگے میرے امیر۔ انہیں دیکھ کر ابراہم کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے صندوق کی حفاظت کرو۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کفار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لڑتے لڑتے صلاح الدین ایوبی عرفہ سے کہتے ہیں عرفہ صندوق لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی عرفہ صندوق کی جانب بڑھتا ہے اور راستے میں آنے والے کفار کو کاٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ عرفہ کو صندوق لے جاتا ہوا دیکھ کر ابراہم چلاتے ہوئے کہتا ہے اس کے پیچھے جاؤ، اسے پکڑو جلدی جلدی۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کے کچھ سپاہی صندوق کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، جبکہ صلاح الدین ایوبی اور عزیز باقیوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے لڑتے عزیز پوچھتے ہیں ہم اب کیا کریں گے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم انہیں صندوق نہیں لینے دیں گے، ہم پیچھے ہٹیں گے چلو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں اور ابراہم کے کہنے پر اس کے بچے ہوئے سپاہی ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور صندوق کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ابراہم چلاتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف بورو قبیلے میں میردود کہتا ہے میں اپنے بھائی کا فیصلہ قبول کرتا ہوں۔ تو سلطان کہتے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے، اب جو بھی اس شادی کو روکنے کی کوشش کرے گا اپنی زندگی سے قیمت ادا کرے گا۔ ہر جگہ پیغام پہنچاؤ، شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، ہر کسی کو بتاؤ کہ اب سے عصمت خاتون نور الدین زنگی کی خاتون ہوں گی۔ زنگی اور بورو متحد ہو جائیں گے۔ اب سے کوئی بھی جب تک کہ نور الدین زنگی اور عصمت خاتون کوئی فیصلہ نہ کریں کوئی کہیں بھی قدم نہیں رکھے گا۔ اس ساری صورتحال کے بعد کراتگن بالکل سکتے میں آیا ہوتا ہے اور سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سلطان کے پیچھے پیچھے میردود بھی خیمے سے نکل جاتا ہے اور پھر صدران بھی۔ جنگل میں عرفہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ صندوق لے کر مسلسل بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اس لمحے ابراہم کے سپاہی ان پر تیر برسا دیتے ہیں، مگر وہ تیروں سے بچتے ہیں، نہیں رکتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابراہم کے گھڑ سوار سپاہی بھی ان کے تعاقب میں ہوتے ہیں۔ بورو قبیلے میں کراتگن عصمت خاتون سے کہتا ہے یہ کیسی اندھی محبت ہے؟ کیا یہ نور الدین زنگی بغیر کچھ کہے چلا نہیں گیا تھا؟ انہوں نے ہم سے شام چھین لیا، ہمارے بابا کا انتقال اس کی وجہ سے ہوا، تم سب کچھ بھول گئی ہو۔ تو عصمت خاتون کہتی ہیں اگر ایسا ہے تو تم نور الدین زنگی کے بھائی کے ساتھ کیوں کھڑے تھے؟ جواباً کراتگن کہتا ہے میں کھڑا نہیں تھا، تعاون کر رہا تھا ہمارے قبیلے کے مفاد کے لیے، لیکن تم نے نور الدین زنگی کی خاتون ہونا قبول کیا، تم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پھر البوتے کہتی ہے آپ نے ہمیں ہمیشہ ایسا کرنے سے روکا، ہم اب کس طرح لوگوں کا سامنا کریں گے؟ یہ شادی ہمارے لیے ایک داغ ہے۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہیں یہ اس لیے ہوا کیونکہ تم لوگوں نے ہماری عزت پر پہلے ہی داغ لگا دیا ہے۔ میں نے کئی بار منع کیا تھا لیکن تم لوگوں نے نہیں سنی، تم نے میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر کراتگن کہتا ہے دیکھو بہن، نور الدین زنگی اپنے بھائی میردود کو اختیار نہیں دینا چاہتا، اس لیے وہ تعاون کر رہا ہے، وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں سوچو، یہ آدمی تمہیں چھوڑ دے گا، یہ تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دے گا، اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹو، میری بہن میری بات مان لو۔ تو عصمت خاتون کہتی ہے میں نے اس مسئلے کے بارے میں سلطان نور الدین سے بات کی تھی، اب سے وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے مجھے پچھتاوا ہو، فیصلہ ہو چکا ہے، یہ شادی ہوگی۔ تو کراتگن کہتا ہے یہ پوسٹ ہمارے بابا اور بھائی کی امانت ہے، اگر تم نور الدین زنگی سے شادی کرو گی تو یہ قبیلہ قبرستان بن جائے گا، میں تمہیں اس پوسٹ سے خیانت کی اجازت نہیں دوں گا۔ جواباً عصمت خاتون کہتی ہیں کراتگن نہیں، تم اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو۔ مگر کراتگن
کرتگن کہتا ہے میں کونسل بلاؤں گا اور تمام صدران کو جمع کروں گا، تاہم اب کی بار یہ تھوڑا مختلف ہوگا، یہ تم سے پوسٹ چھیننے کے لیے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی کرتگن خیمے سے نکل جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں ابراہم کے سپاہی عرفہ تک جا پہنچتے ہیں، انہیں دیکھتے ساتھ ہی وہ گھوڑا گاڑی سے اتر جاتے ہیں اور ابراہم کے سپاہی انہیں گھیر لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ ابراہم کے سپاہی کوئی حرکت کرتے آنے والے تیر ان کے سر سے، آنکھ سے اور گردن سے آر پار ہو جاتے ہیں۔ پل بھر میں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور یہ کرنے والے پارس اور بوزوک ہوتے ہیں، جنہیں دیکھتے ساتھ ہی عرفہ پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ تو بوزوک کہتا ہے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے عرفہ۔ پھر پارس کہتا ہے امیر صلاح الدین نے ہمیں یہاں انتظار کرنے کو کہا۔ تو عرفہ کہتا ہے ہمیں صندوق لے جانے کی ضرورت ہے، امیر صلاح الدین بتائے گئے مقام پر آ جائیں گے، چلو جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب صندوق لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر بھاگتے بھاگتے صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے انہیں کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے امیر۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں خطرہ بھی ختم نہیں ہوا، وہ اس وقت تک ہار نہیں مانیں گے جب تک کہ انہیں صندوق نہیں ملتا، اطراف میں پھیل جاؤ، احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ پھر ایتسس پوچھتے ہیں ہم عرفہ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں عرفہ جانتا ہے کہ ہمیں کہاں ملنا ہے، ہمیں وہاں تیزی سے پہنچنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بھاگ پڑتے ہیں۔ ادھر تلاش کرتے کرتے کمانڈر ابراہم سے کہتا ہے جناب وہ کہیں نہیں مل رہے، ایسا بھی نہیں کہ وہ اڑ گئے ہوں۔ جواب ابراہم کہتا ہے ہم صلاح الدین اور صندوق کو ڈھونڈے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر سلطان میودود اور سپاہیوں کے ساتھ زنگی محل میں داخل ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے میودود پوچھتا ہے کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے بھائی؟ لیکن یہ شادی چیزوں کو کافی پیچیدہ بنا دے گی، کرتگن کافی غصے میں ہے، آپ بغیر کسی وجہ کے مشکل میں پڑ رہے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں وہ جانتا ہے کہ اگر باز نہ آیا تو کیا ہوگا، جو اس کی حمایت کریں گے ان کا حال بھی وہی ہوگا۔ میودود کہتا ہے بھائی اس دنیا کی تمام عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کا بھائی آپ کے لیے 40 دن تک شادی کا جشن جاری رکھ سکتا ہے، لیکن مجھے ریاست اور آپ کی فکر ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ جواباً سلطان کہتے ہیں یہ ہو گیا میودود، یہ ہو گیا، تمہیں شادی کی تیاریاں دیکھنی چاہیے، اب سے بورو اور دیگر ترک قبائل میرے سائے میں متحد ہوں گے، تمہیں ریاست کے مستقبل کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی میودود چلا جاتا ہے اور سلطان وزیر مات سے کہتے ہیں ہمیں یہ شادی بغیر کسی ہنگامے کے کرنی ہے، جلدی سے شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھنے لگتے ہیں تو بلندی پر کھڑی سلطانہ انہیں دکھائی دیتی ہے، جو کہ کافی غم اور غصے میں دکھائی دیتی ہے۔ جنگل میں بھاگتے بھاگتے صلاح الدین ایوبی اور ایتسس ایک بار پھر ابراہم کے سپاہیوں کے ساتھ جا ٹکراتے ہیں، مگر اس بار بھی صلاح الدین ایوبی کے دوسرے دو ساتھی ابراہیم اور ادریس ان کی مدد کو آ پہنچتے ہیں اور وہ سب مل کر یہودیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ابراہم کے سپاہی مسلسل کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور ادریس صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے آپ نے ہمیں کہا تھا کہ خاموشی سے انتظار کرنا، لیکن جب تک آپ آئے نہیں ہم بہت پریشان رہے میرے امیر۔ تو صلاح الدین ایوبی ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں عرفہ مقدس صندوق لے کر جا رہا ہے، جلدی کرو، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ ادھر تلاش کرتے ہوئے ابراہم کمانڈر سے کہتا ہے ہماری بادشاہت کی تقدیر صلاح الدین پر منحصر ہے، ہمیں اس مقدس صندوق کو لے جانے سے پہلے تلاش کرنا ہوگا۔ اس لیے میں اس کے سپاہیوں پر تیر برسنے شروع ہو جاتے ہیں، شدید تیر اندازی میں اس کے کافی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ حملہ کو نہ دیکھ کر خوف کے مارے ابراہم چلاتے ہوئے کہتا ہے صلاح الدین سامنے آؤ، صلاح الدین سامنے آؤ، مگر اس کے ساتھ ہی صلیبی سپاہی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور گریگور ابراہم کے سپاہی کو کاٹتے ہوئے کہتا ہے یہ صلاح الدین نہیں بلکہ گریگور ہے، میں بھی موت کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے ہوں ابراہم۔ ابراہم غصے سے پوچھتا ہے تم نے انہیں کیوں مارا؟ جواباً گریگور کہتا ہے میری پیٹھ پیچھے چھپ کر کام کرنے والا ہر شخص مرے گا۔ ابراہم حیرانگی سے پوچھتا ہے تم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ گریگور کہتا ہے تم کہیں گئے تھے، تم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس بارے میں جانے، تم کس چیز کے پیچھے ہو ابراہم؟ تم نے اپنے ساتھ جانے والے میرے سپاہیوں کو کیوں مارا؟ اس پر ابراہم کہتا ہے میں یہودی بزرگوں سے ملا اور ان سے مدد کی درخواست کی، جنگ شدید ہوتی جا رہی ہے۔ جواباً گریگور کہتا ہے تم اپنے یہودیوں کے ساتھ صلاح الدین کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو ابراہم کہتا ہے صلاح الدین میرا بہت قیمتی صندوق لے گیا ہے، اگر تم نے مجھے نہ روکا ہوتا تو شاید اب تک میں اسے واپس لے لیتا۔ اس پر گریگور کہتا ہے اگر تم نے چھپ کر کام نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، کیا ہم اب اس معمولی صندوق کے پیچھے جائیں گے؟ ہمارے پاس کرنے کو اور بہت کچھ ہے۔ جواباً ابراہم کہتا ہے یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ تو گریگور کہتا ہے مگر ہمارے نزدیک تو ہے۔ یہ سن کر ابراہم کہتا ہے میرے لیے جو چیز قیمتی ہے وہ تمہارے لیے بھی قیمتی ہے، کیونکہ اگر میں کمزور ہوتا ہوں تو تم تباہ ہو جاؤ گے، اب ہمیں اسے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ گریگور کہتا ہے ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ اس قیمتی صندوق میں کیا ہے۔ دوسری طرف عرفہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صندوق لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس لیے میں ان کے سامنے ایک بڑا سا درخت آ لگتا ہے۔ خطرہ محسوس کرتے ساتھ ہی وہ ایک دم سے گھوڑا گاڑی سے کود جاتے ہیں، مگر دو تیر عرفہ کو آ لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، مگر عرفہ تیر توڑ ڈالتا ہے اور ایک دم سے تلوار بھی نکال لیتا ہے۔ بڑی تعداد میں صلیبی سپاہی ان پر حلہ بول دیتے ہیں، ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عرفہ زخمی ہونے کے باوجود بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتا ہے ہم یہ صندوق انہیں نہیں دے سکتے۔ پارس کافی دیر تک مقابلہ کرتا ہے مگر آخرکار وہ بھی زمین پر گر جاتا ہے۔ شاندار انداز میں تیر اندازی کرتے ہوئے بزوگ کو بھی صلیبی سپاہی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔